رات کا اندھیرا، پہاڑ خاموش کھڑے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا چٹانوں سے ٹکرا کر ایسی آواز پیدا کر رہی ہے جیسے تاریخ خود سرگوشی کر رہی ہو۔ ہزاروں سال پرانے راستے جن پر کبھی فاتحوں کے لشکر گزرے، کبھی تاجروں کے قافلے اور کبھی اللہ کے وہ بندے جو ہاتھوں میں تلوار نہیں دلوں میں قرآن لے کر نکلے تھے۔ مگر ایک سوال آج بھی ان پہاڑوں کی خاموشی میں زندہ ہے۔ آخر پشتون کون تھے؟ وہ لوگ جنہوں نے سلطنتوں کو آتے جاتے دیکھا مگر خود کبھی کسی تخت کے غلام نہ بنے۔ وہ قوم جس کے پہاڑوں میں آزادی صرف ایک خواب نہیں، ایک عقیدہ تھی۔ وہ سرزمین جہاں اسلام صرف جنگوں سے نہیں پھیلا بلکہ کردار سے، اخلاص سے اور قربانی سے پھیلا۔ کیا پشتون صرف ایک جنگجو قوم تھے یا ان کے اندر ایک ایسی تہذیب چھپی تھی جس نے اسلامی تاریخ کے رخ کو خاموشی سے بدل دیا؟ خیبر کے تنگ دروں سے لے کر غزنی کے قلعوں تک، قندھار کی گرد آلود فضاؤں سے لے کر پشاور کی سرسبز وادیوں تک، یہ صرف ایک قوم کی کہانی نہیں، یہ ایمان کی کہانی ہے، غیرت کی کہانی، علم کی کہانی اور بقا کی کہانی۔ آج ہم تاریخ کے وہ دروازے کھولنے جا رہے ہیں جنہیں وقت نے مٹی تلے چھپا دیا مگر کبھی مٹا نہ سکا۔ دنیا کی قدیم ترین گزرگاہوں میں سے ایک خیبر کا درہ، یہ صرف پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ نہیں تھا، یہ تہذیبوں کا دروازہ تھا۔ صدیوں تک یہاں سے لشکر گزرے، سلطنتیں آئیں، سلطنتیں مٹ گئیں، مگر ان سخت پہاڑوں میں رہنے والے لوگ باقی رہے۔ یہی لوگ بعد میں پشتون کہلائے۔ پشتون تہذیب کی پوری تاریخ کسی ایک کتاب میں محفوظ نہیں، اس کے کچھ ٹکڑے مورخین کی تحریروں میں ملتے ہیں، کچھ قبائلی روایتوں میں اور کچھ ان وادیوں کی خاموش فضا میں آج بھی سانس لیتے محسوس ہوتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ان علاقوں کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ یہ سرزمین بر صغیر، خراسان اور وسط ایشیا کے درمیان ایک پل تھی۔ یہاں سے مسلمان لشکر گزرے، یہیں صوفیاء نے قیام کیا، یہیں مدرسے بنے اور یہی علاقے بعد میں اسلامی سلطنتوں کے مضبوط قلعے بن گئے۔ لیکن اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کے سفر پر جانا ہوگا، ایک ایسے دور میں جب اسلام ابھی عرب کے صحرا سے نکل کر دنیا میں پھیل رہا تھا اور خراسان ایک نئے انقلاب کے انتظار میں تھا۔ 7ویں صدی عیسوی، جزیرہ عرب میں اسلام طلوع ہو چکا تھا۔ مکے کی گلیوں سے اٹھنے والی آواز اب دنیا کے کناروں تک پہنچ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے انسانیت کا رخ بدل دیا تھا۔ ادھر خراسان، ایک وسیع خطہ جہاں مختلف قبائل، مختلف زبانیں اور مختلف تہذیبیں آباد تھیں۔ انہی پہاڑوں اور وادیوں میں وہ قبائل بھی رہتے تھے جنہیں بعد میں پشتون یا افغان کہا گیا۔ جب اسلامی فتوحات خراسان تک پہنچیں تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو پہلی بار قریب سے دیکھا۔ یہ صرف دو فوجوں کا سامنا نہیں تھا، یہ دو تہذیبوں کا ملاپ تھا۔ مسلمانوں کے کردار نے لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر ڈالا۔ عدل، دیانت، اخوت، یہ وہ چیزیں تھیں جو خاموشی سے دل بدل رہی تھیں۔ ابتدائی دور میں مزاحمت بھی ہوئی کیونکہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ آزادی کے عادی تھے، مگر وقت گزرتا گیا اور اسلام کی روشنی وادیوں میں پھیلنے لگی۔ یہ صرف سیاسی فتح نہیں تھی، یہ روحوں کی تبدیلی کا آغاز تھا۔ مسلمان تاجروں، علماء اور صوفیاء نے دل جیتے۔ کہا جاتا ہے کہ خراسان کے کئی علاقوں میں اسلام تلوار سے پہلے اخلاص کے ذریعے پہنچا، اور یہی وجہ تھی کہ بعد میں انہی علاقوں سے ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے اسلامی دنیا میں بڑا کردار ادا کیا۔ غزنی، قندھار، کابل، پشاور، یہ شہر آہستہ آہستہ اسلامی تہذیب کے مراکز بنتے گئے۔ رات کے وقت پہاڑوں میں جلنے والے چراغ اب صرف قبائلی آگ نہیں تھے، وہ علم کے چراغ بن رہے تھے۔ مدرسوں میں قرآن پڑھایا جانے لگا، بچوں کو عربی سکھائی جانے لگی اور اسلام
کی شناخت بنتا گیا۔